بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ٹرے کُل پڑھو تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ استادن کے ٹھايو आहे فن ان کے بک قل والله قل والله بعد پڑھو. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یعنی اس کی معنی ہے رب یسر، اے اللہ تو آسان کر، ولا تعسر مشکل مت کرنا، وتمم بالخیر اور خیر اس کو مکمل کرنا، وبک نستعین تم سے ہم مدد مانگتے ہیں. دوبارہ پڑھیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یہ آپ علم نحو کا پڑھیں. کسی بھی فن کو جاننے کے لیے پڑھنے سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ایک اس کا واضح، دوسری اس کا تعریف، غرض، ٹھیک ہے، اور موضوع. 4 چیزیں سے جاننے کے لیے. واضح معنی کس نے بنایا، تعریف اس کی کیا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن بولتے ہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، موضوع کس پہ بحث ہوگا، ٹھیک ہے، اور چوتھی کیا چیز بتائی، غرض اور تعریف، مقصد. اس میں علم کا واضح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، کون ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ نے ابتدا فرمائی تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ قوانین بنائے تھے. قوانین بنانے کے بعد اس نے اپنے شاگرد ابو اسد دؤلی، ان کے شاگرد، ان کو بولا آگے آپ بنائیں. تو پھر انہوں نے کچھ قوانین بنائے تو حضرت علی رضی اللہ کے سامنے پیش کی کہ حضرت یہ میں نے بنایا. تو آپ نے بولا النحو بہت اچھی کوشش ہے، بہت اچھی کوشش ہے. اس کے بعد اس علم کا نام کیا ہو گیا، النحو. تو اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو زبان سے الفاظ بولے تھے اسی کی وجہ سے. اور باقی تعریف، موضوع اور غرض 3 چیزیں وہ آگے آئیں گی، وہ خود مصنف بتائے گی کیا ہے. واضح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور تعریف، موضوع اور غرض یہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب علم نحو کو بولتے ہیں النحو فی الکلام کا ملح الطعام. نحو کلام میں ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک، ٹھیک ہے، جیسے نمک کے بغیر کھانا پھیکا ہوگا، اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح نحو کے جانے بغیر ہم عربی کلام صحیح نہیں بول سکتے. ہم ایسے بولیں گے جیسے بروہی لوگ سندھی بولتے ہیں، لابار لاہیدان، مذکر کے مؤنث، مؤنث کے مذکر کہیں گے کیاں، یا پٹھان ॻाल्हाईंदा आहिनि. تو عربی اگر یہ ہم نے نحو نہیں سیکھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. باقی یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نام اس کا ہے محمد، اور اس کی کنیت تھی ابو حیان. اس کے والد کا نام تھا یوسف، محمد ابو حیان بن یوسف. اور یہ اندلس کے شہر غرناطہ میں پیدا ہوئے تھے 656 میں ہجری میں. اندلس کو بولتے ہیں 656 56 بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، 54، ہاں 654 اس میں پیدا. 654 اندلس کو بولتے ہیں کہ شہر غرناطہ، اندلس اسپین.
غرناطہ گریناڈا، ٹھیک ہے، اسپین میں مسلمان گئے تھے نا، وہاں پہ خطوات کی تھی، تو وہاں پہ پیدا ہوئے تقریباً، اور ان کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ بعض بولتے ہیں کہ 43 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے تھے، بعض بولتے ہیں نہیں 45 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہدایت النحو۔ کیا لکھی؟ ہدایت النحو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ سے شروع کی، کیوں بھائی بسم اللہ سے کیوں شروع کی؟ 3 وجہ اس کی ہے۔ ایک یہ کہ کتاب اللہ کی تقلید کی، یعنی جیسے اللہ نے قرآن کو، کتاب اللہ کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے تو کتاب اللہ کی سنت پہ چلا۔ اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ ہے، کل امر ذی بال لم یبتدأ بسم اللہ فہو اقطع۔ ہر اچھائی والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ رحمت سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں رحمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرے تو آدمی بسم اللہ بولے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، آپ کے کہنے پہ چلے۔ تیسرا اسلاف کے طریقے پر، اسلاف مانا ہم سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں وہ سب بسم اللہ سے شروع کر دیں، یعنی 3 تابع، اللہ کی تابع داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، اور اسلاف کی تابع داری۔ جو آج ہمارا اسلاف گئے، بھائی ہم اسلاف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم بعض لوگ بولتے ہیں بھائی ہم قرآن حدیث پہ عمل کریں گے، بھائی قرآن حدیث اسلاف سے ہم یہ پہنچ گئے نا۔ اسلاف کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کی باتیں سنی ہیں۔ یہ دین کیسے پہنچا؟ آپ صحابی، تابعین، تبع تابعین، چلتے چلتے اس علماء کرام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم اس اسلاف کی نفی کر دیں گے تو دین کی نفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلاف کی تابع داری بھی ضروری ہے۔ تو 3 وجہ سے کتاب اللہ کی تابع داری کی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، وہ ہمارے سلف و صالحین، سلف مانا پہلے گزرے ہوئے بزرگ، صالحین مانا نیک، سلف صالحین جو ہے اس کی انہوں نے تابع داری کی، کیونکہ وہ یہی کرتے ہیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے، بے حرف جار، اسم مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ موصوف اللہ اپنے دونوں صفتوں مل کر مضاف ہوا مضاف الیہ کے، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مجرور ہے جار، جار اپنے مجرور سے مل کر یہاں پہ اشرا چھپا ہوا ہے، اشرا نکالنا پڑے گا۔ ظرف مستقل، مستقل بولتے ہیں، مستقل متعلق اشرا، اسم عبارت اشرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ علم ہے، اللہ کا علم ہے۔ جیسے ہمارے نام کا زید، کوئی بکر، عمر ہے، جیسے اللہ کا ذاتی نام جو ہے وہ علم، یہ اللہ ہے، باقی صفات ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ واجب الوجود، المستجمع لجميع صفات الکمالات، المنزہ عن العیوب والنقائص۔ اللہ بولتے ہیں واجب الوجود، جس کا ہونا ضروری ہو، جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سارے کمالات کی صفت اس میں ہے اور کوئی بھی اس میں عیب یا نقص نہیں ہے، اس کو اللہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الواجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمالات المنزہ عن العیوب والنقائص، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام الرحمن، الرحمن اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کے لیے خاص ہے۔ رحمان پہ ایک نقطہ ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کے لیے رحمان نہیں بولا جاتا۔ مثال کوئی عبد الرحمن کس کا نام ہے تو ہم اس کو رحمان بولنا جائز نہیں ہے، عبد الرحمن جائز بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی خاص صفت ہے، جیسے اللہ کسی کو نہیں بولا جاتا ایسے رحمان بھی کسی کو نہیں بولا جاتا۔ دوسری رحیم، رحیم غیر اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رحیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے۔ رحیم پہ 2 نقطے ہیں، یہ دلالت کر یہ ہے کہ اللہ کا نام کو بھی رحیم بولا جاتا ہے، غیر اللہ کو بھی رحیم بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر اللہ کو اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہو اس کو رحیم بول سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمن کو رحمان بول نہیں سکتے، عبد الرحمن بولا لینا پڑے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور الحمد سے تین وجہ سے شروع کی، کیونکہ الحمد کتاب اللہ میں بسم اللہ کے بعد الحمد آتا ہے، یعنی کتاب اللہ کی تابع ہے۔ دوسری نبی کا ایک اور حدیث ہے جس کی معنی جو ہے کل امر ذی بال لم یبتدأ بسم اللہ بحمد اللہ وہو اقطع، ہر اچھا کام جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بھی رحمت سے کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمد معنی، اور تیسری سلف صالحین کی تابع، سلف صالحین بھی یہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے، عالم کی جمع ہے عالمین، ٹھیک ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام متقین کے لیے، بھائی آخری انجام تو متقی غیر متقی سب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف متقین کے لیے کیوں بولا؟ تو یہاں پہ خیر جو ہے نا، خیر و عاقبۃ للمتقین، اچھا انجام جو ہے متقین، خیر یہاں پہ چھپا، خیر العاقبۃ للمتقین، دوبارہ میں یہ ہے۔ والصلاۃ علی رسولی، اور صلاۃ اس کے رسول پر، رسولی محمد، یعنی محمد جس کا نام کیا ہے محمد، و آلہ، اس کے آل پر۔ آل کس کو بولا جاتا ہے؟ جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، جو تابع داری کرتے ہیں، اس کو آل بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ڈوب رہا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے آل میں سے ہے، اللہ یہ تمہارے آل میں سے نہیں، کیونکہ ان ہوگا عمل ہوگا یہ صالح، اس کو عمل صالح نہیں ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں کافر ہو سکتی ہیں لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ بولیں اس کے نسب سے نہ ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نسب محفوظ کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ یہ تم میں آل میں سے نہیں ہے، آگے دلیل خود ہی بتا دی، اس کا عمل صالح نہیں، اس لیے تو آل میں سے۔ تو آل کون ہے؟ جو انبیاء علیہ السلام متبعین ہے، جو نبی کا متبع، اس کو آل بولتا ہے۔ واصحابی، اور اس کے سب صحابہ پر، اجمعین، سب صحابہ، وہ جو سب صحابہ سب، تو یہاں سے رد کر دی رافضیوں کی، شیعوں کی رد کر دی، کیونکہ وہ شیعہ لوگ بعض صحابہ کو اچھا مانتے، بعض صحابہ کو صحیح نہیں مانتے، تو یہاں پہ رد ہو گئی کہ ہم الحمدللہ تمام صحابہ کو حق پر مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادنا میں ادنا صحابی، جس نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی نبی کی زیارت کی وجہ سے اتنا دل کی ثقافت کی صفائی ہو جاتی ہے تو اس کے برابر نہیں دیتی ہے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ دوبارہ پڑھ دیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے، والصلاۃ، اور صلاۃ علی رسولی، اللہ سے پہلے نازلۃ نکالنا پڑے گا، نازل ہونے والی ہے علی محمد، علی رسول محمد، نازلۃ یہاں پہ ظرف مستقل نکالنا پڑے گا، نازلۃ علی رسول ہی، اس کے رسول پر، یعنی محمد، و آلہ، اور اس کے آل پر، و اصحابی، اور اس کے صحابہ پر، اجمعین، سب صحابہ، ٹھیک ہے۔ سمجھ آیا؟ اصل میں یہ ہم پڑھیں گے لفظی ترجمہ، اس لیے کہ آپ کو ایک ایک لفظ کی معنی آ جائے، محاوری ترجمہ یہاں پہ نہیں پڑھایا جاتا، بتایا جائے گا کبھی کبھی، لیکن علم طور لفظی ترجمہ، تاکہ شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، پھر آگے چل کر آپ کو سمجھ میں، لفظوں بار بار دہرائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنا کافی ہے یا چلیں؟ کافی ہے تو پڑھیں، کوئی ایک پڑھے جو میں نے پڑھایا۔